عام سا سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے لیڈر کی پشت پناہی مغرب کرتا ہے، مغرب اس کو سپورٹ کرتا ہے، مغرب اس کو لائک کرتا ہے، یعنی یہود و نصارہ، تو پھر آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کا لیڈر سیدھے راستے پہ نہیں جا رہا ہے۔ وہ مغرب اس کو پسند نہیں کرتا ہے، مغرب اس کے خلاف طرح طرح کے کیس بناتا ہے، تو آپ کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ کے لیڈر صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہی پاکستان کے لیے مخلص ہے، وہی اسلام کے لیے مخلص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بظاہر تو پریشان کن خبر ہے، لیکن حقیقت میں تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے یہ ایک خوشی کی خبر ہے، پریشانی کی خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، ان دونوں کے اوپر پرچہ ہو گیا ہے اور 2 ستمبر کو ان کی کورٹ میں پیشی ہے، اور غیر حاضری کی صورت میں کم سے کم 12 سال سزا پکی ہے۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتی تو یقیناً بہت بڑی پریشانی کی خبر تھی، لیکن یہ ہو رہی ہے ہالینڈ میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈچ پارلیمنٹیرین گیرٹ ویلڈر، مشہور بدنام زمانہ گستاخ گیرٹ ویلڈر نے ان دونوں لیڈروں کے اوپر یعنی کہ کیس کر دیا ہے ہالینڈ میں، اور 2 ستمبر کو وہ پیش ہو رہیں گے، اپنے دلائل دیں گے، اور سعد رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب تو یقیناً جائیں گے بھی نہیں۔ ناظرین، اس نے کیا کہا، کیا وجہ بتائی، کیوں کیس کیا، کیا ہو سکتا ہے، اس نے کیا ٹویٹ کیا، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ وہ گیرٹ ویلڈر ہے کہ جس نے 1 سال پہلے 11 ستمبر 2023 کو پاکستان کے کرکٹر تحریک لبیک کے، یعنی کہ ایک خاص آدمی ہے، اس نے تحریک لبیک جوائن کیا ہے، وہ خالد لطیف کو بھی اس نے سزا دلوائی تھی، 12 سال کی سزا، کیونکہ خالد لطیف نے اس کو جان سے مارنے کے لیے کچھ رقم کا، پیسوں کا، انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ گیرٹ ویلڈر ہے کہ اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یعنی کہ اس کی گرفتاری کا عمران خان کے دور میں مطالبہ کیا تھا۔ خوشی کی خبر یعنی کہ اس لیے بھی تحریک لبیک کے لیے ہے کہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ بظاہر جو پریشانی کی خبر ہے، یقیناً میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد کیس ایسا ہوگا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں، کہ جن کے لیڈر کے اوپر پرچہ ہونے سے، سزا ہونے سے کارکنوں کو پریشان ہونے کی بجائے وہ فخر محسوس کریں گے۔ یہ وہ ناظرین گیرٹ ویلڈر ہے کہ اس کی کہانی کب سے شروع ہوئی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، کارٹون بنانے کا یعنی کہ اس نے اعلان کیا تھا۔ تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج میں اس کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بھی تھے، اور وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی دھمکی کی وجہ سے اس نے وہ کارٹون کا جو مقابلہ تھا وہ وقتی طور پر کینسل کر لیا تھا۔ پھر اس کو غصہ تھا، پھر عمران خان کے دور میں جب آسیہ ملونہ کا واقعہ ہوا تو اس نے آسیہ ملونہ کو ایک بہادر خاتون کا لقب دیا تھا، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی کہ اس کی گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا، عمران خان کو خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے تھے۔ پھر اس نے ایک اور ٹویٹ کر کے عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس شخص کو آپ نے جیل میں ڈالا جس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی، فتویٰ جاری کیا تھا۔ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی کہ گرفتاری کے اوپر اس نے خوشی منائی تھی، اور پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے اوپر اس نے پریشانی ظاہر کی تھی، تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے لیے جنت میں جانے کے لیے، میرے لیے بخشش کا جو ذریعہ ہے یہی کافی ہے کہ دنیا کا بدترین شخص گیرٹ ویلڈر
جو میری رہائی پہ خوش ہوتا ہے اور میری رہائی پہ پریشان ہوتا ہے اور میری گرفتاری پہ خوش ہوتا ہے. یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. پھر فرانسیسی سفیر کے وقت بھی اسی گیرٹ ویلڈر نے ٹویٹ کر کے حافظ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا تھا. پھر اس کے بعد خالد لطیف نے چونکہ اعلان کیا تھا، اس کے خلاف بھی کورٹ میں کیس چلا. پھر خالد لطیف صاحب وہاں پیش نہیں ہوئے، پھر اس کو 12 سال کی سزا ہو گئی تھی. اب یہ شخص کہتا ہے کہ اگلے ہفتے پیر کو 2 ستمبر کو کورٹ میں ایک تاریخی مقدمے کی سماعت ہوگی. پاکستانی ملا اور ٹی ایل پی پارٹی کے رہنما سعد رضوی اور ڈاکٹر جلالی، پاکستانی ٹی ایل پی پارٹی کے دونوں رہنماؤں، ہالینڈ میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور انہیں اگلے پیر کو فتویٰ جاری کرنے پر ہالینڈ اور تمام مسلمانوں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا. یعنی انہوں نے جو فتویٰ جاری کیا تھا اس فتوی کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. دنیا بھر مجھے توہین رسالت کے الزام میں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے مطابق میں نے 2018 میں ایک کارٹون مقابلہ کا منصوبہ بنا کر ان کو کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. یہ پہلا موقع ہے جب پاکستانی ملا اور سیاسی رہنماؤں کو ہالینڈ میں ایک ڈچ رکن پارلیمنٹ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے پر مقدمے کا سامنا کرنا پڑا. میں پیر کو حاضر ہو کے عدالت سے خطاب کروں گا. تو ناظرین، یقیناً جس طرح خالد لطیف صاحب وہاں پیش نہیں ہوئے تھے اور یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا تھا، تو ان کے اوپر بھی یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یک طرفہ فیصلہ سنایا جائے گا سعد رضوی صاحب یا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے اوپر، تو ان کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے ناظرین کہ میں اکثر ایک تو اپنا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کا بدترین شخص میرے خلاف ہے. اب اگر ہر پاکستانی، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی بھی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، بشرطے کہ وہ ہے مسلمان، اگر اس کے سامنے آپ اس گیرٹ ویلڈر کے جو کارنامے ہیں اگر آپ رکھیں گے تو وہ اس کے خلاف بالکل آواز اٹھائے گا کہ یہ ایک گستاخ ہے، بدترین کافر ہے. ایک کافر تو ہے ہی ہے لیکن گستاخ ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے تحریک لبیک کے حق ہونے کی اور سعد رضوی صاحب کے صحیح ہونے کی کہ دنیا کا بدترین شخص گستاخ ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی یعنی کہ خوشی کی خبر ہے. اور میں پرسنل ذاتی طور پر اکثر یہ اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے لیڈر کی باتوں کا سمجھ نہیں آتی، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے سامنے، یا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یار ہمارا لیڈر صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح رستے پہ جا رہا ہے یا غلط رستے پہ جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، تو عام سا سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے لیڈر کی پشت پناہی مغرب کرتا ہے، مغرب اس کو سپورٹ کرتا ہے، مغرب اس کو لائک کرتا ہے، یعنی یہود و نصارہ، تو پھر آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کا لیڈر سیدھے رستے پہ نہیں جا رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ جو مغرب ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جب اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ آپ کے لیڈر کو دوست سمجھتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ پاکستان کے لیے آپ کا لیڈر کام نہیں کر رہا ہے، وہ مغرب کے لیے کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کے لیڈر کو یہود و نصارہ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے لیڈر کی وجہ سے، مغرب اس کو پسند نہیں کرتا ہے، مغرب اس کے خلاف طرح طرح کے کیس بناتا ہے، تو آپ کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ کے لیڈر صحیح رستے پہ چل رہا ہے، وہی پاکستان کے لیے مخلص ہے، وہی اسلام کے لیے مخلص ہے. یہ سب سے آسان یعنی کہ ایک فارمولہ ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو یقیناً یہ بھی آپ لوگوں کو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ سعد حسین رضوی صاحب اس ٹائم پاکستان کے واحد ایسے مذہبی سیاسی لیڈر ہیں جس سے مغرب کو ہمیشہ پریشانی رہی ہے. جس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے پریشانی تھی، اس سے بھی پریشانی ہے، اور یہی مغرب کی پریشانی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل کے طور پر کام کرتی ہے کہ ہم صحیح جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور صحیح لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.